تو روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ اس بات کی بھی پابندی کریں کہ ہمارے جسم کے کسی عضو سے کوئی گناہ صادر نہ ہو۔ جس طرح ہماری زبان، ہمارا منہ روزے کی وجہ سے کھانے پینے سے بند ہے اور رکا ہوا ہے، ہمارے منہ کا روزہ ہے، اسی طرح روزہ دار کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، اسی طرح زبان کا بھی روزہ ہے، اسی طرح کان کا بھی روزہ ہے، اور اسی طرح شرمگاہ کا بھی روزہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ روزہ شیطان سے حفاظت کا کام کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، روزہ کس چیز سے پھٹتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جھوٹ اور غیبت سے پھٹتا ہے۔ روزہ جھوٹ اور غیبت سے پھٹتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے پورا مہینہ انشاءاللہ جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے اور کسی کی غیبت بھی نہیں کرنا۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کسی کا حق بھی مار رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ ہم رمضان المبارک کیسے گزاریں، تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ جب ہم روزے سے ہیں تو جس طرح اللہ کا حکم سمجھ کر ہم کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں، تو اسی اللہ نے جتنے احکامات ہمیں دیے ان تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آج ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ وہ روزے سے ہے اور بھوکا اور پیاس ہے، بند کمرہ ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، ٹھنڈا پانی موجود ہے، کھانا دستیاب ہے، اگر وہ کھانا چاہے اور پینا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان ہے کہ میرا روزہ ہے، نہ تو میں کھاؤں گا نہ تو میں پیوں گا، حالانکہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنے اللہ کا یہ حکم سمجھ کر روزہ رکھا ہو۔ تو اسی طرح جس اللہ نے روزے میں کھانے پینے سے منع فرمایا، اسی اللہ نے جھوٹ سے منع کیا، اسی اللہ نے غیبت سے منع کیا، اسی اللہ نے ملاوٹ سے منع کیا، اسی اللہ نے دوسروں کے حقوق دبانے سے منع کیا، اسی اللہ نے اپنے کانوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، لغویات اور فضولیات سننے سے منع فرمایا۔ جب انسان اس کی پاسداری کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، اس کو شیطان سے اس کی حفاظت کرے۔ اور اگر ان کی رعایت نہیں رکھیں گے
تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جھوٹ اور اپنے عمل کے کھوٹ کو نہیں چھوڑتا، مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ اور اپنے عمل کے کھوٹ کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ویسے بھی ہماری عبادات سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن جو بندہ جھوٹ سے اور اپنے عمل کے کھوٹ سے اگر نہیں بچتا تو ایسے بندے کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں۔